ایک وقت تھا کہ بجلی کی تار کو ہاتھ لگانے سے جھٹکا لگتا تھا۔ آئے روز بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس وقت نجی پاور پلانٹس کے مالکان میں شریف خاندان، زرداری خاندان، داؤد خاندان، میاں منشا خاندان، جو ملکی وسائل کو دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں سے اور حتیٰ کہ منہ اور ناک کے ذریعے دن رات لوٹ رہے ہیں۔ اور بہت سے غریب عوام اگر آپ ان سے اس وقت بات کریں گے تو وہ پاکستان سے زندہ بھاگ کا نعرہ لگاتے دکھائی اور سنائی دیں گے۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویسے تو ملک خداداد پاکستان حکمران طبقے کی نالائکی اور بدعنوانی کے باعث ایک لمبے عرصے سے مہنگائی، بے روزگاری اور امن عامہ سمیت لا تعداد معاشی و معاشرتی مسائل سے دوچار ہے، اور عوام کو لاحق مشکلات اور مصائب میں مسلسل بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن جو مسئلہ اس وقت بنیادی اہمیت کا حامل ہے وہ بجلی کی قیمت ہے۔ ایک وقت تھا کہ بجلی کی تار کو ہاتھ لگانے سے جھٹکا لگتا تھا، مگر رفتہ رفتہ یہ صورت ہو چکی ہے کہ بجلی کا نام لینے سے ہی اچھے بھلے لوگوں کے دل و دماغ میں تشنج کی سی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے، دل ڈوبنے لگتے ہیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگتا ہے۔ کئی بار تو ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ادھر بجلی کا ذکر ہوا اور لوگوں کے ہاتھ سے ضبط کا دامن ہی چھوٹ گیا، کوئی تو رونے لگ گیا تو کوئی حکومتوں اور متعلقہ اداروں کو برا بھلا کہنا شروع ہو گیا۔ چوکوں اور چوراہوں میں، بازاروں میں، دکانوں میں، کارخانوں میں، تفریحی مقامات پر اور ہوٹلز میں عام طور پر بجلی کے روز افزون نرخ زیر بحث آتے ہیں اور سابقہ و موجودہ حکومتوں پر جائز اور روا تنقید کا دروازہ کھولے رکھتے ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، جبکہ بجلی کے ایک یونٹ، جی ہاں محض ایک یونٹ کی قیمت 70 روپے سے تجاوز کر چکی ہے۔ کمرشل صارفین کے لیے بجلی اور بھی مہنگی ہے، جبکہ آئے روز بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یعنی ہم پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بعید نہیں، جس وقت ہم آپ سے اس بات چیت میں مصروف ہیں، حکومت عین اسی وقت بجلی کی قیمت کو مزید بڑھانے کا فیصلہ کر کے اس کا اعلان بھی کر دے۔ دستیاب اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں بجلی کی مجموعی پیداوار 46,000 میگا واٹ سے زیادہ ہے۔ 28,811 میگا واٹ بجلی تھرمل ذرائع سے بنائی جاتی ہے، جبکہ 10,635 میگا واٹ بجلی آبی وسائل سے حاصل ہوتی ہے۔ ہوا کے ذریعے 1,838 میگا واٹ، جبکہ شمسی قوت کے ذریعے 882 میگا واٹ بجلی ملتی ہے۔ گنے کے پھوک سے 249 میگا واٹ بجلی بنتی ہے اور ایٹمی یعنی نیوکلیئر ذرائع سے 3,620 میگا واٹ بجلی کا حصول ممکن ہو پاتا ہے۔ بجلی کے پیداواری ذرائع کے حوالے سے پہلا تضاد تو یہی نشان زد ہو جاتا ہے، وہ ایسے کہ پاکستان میں آبی وسائل کے ذریعے لاکھوں میگا واٹ بجلی تیار کرنے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن اس وقت کل بجلی کا نصف تھرمل ذرائع سے تیار کیا جا رہا ہے۔ آبی وسائل سے بننے والی بجلی زیادہ سے زیادہ چند روپے فی یونٹ اخراجات لیتی ہے، جبکہ تھرمل بجلی کے حصول کے لیے کوئلہ، فرنس آئل اور مختلف گیسز جلائی جاتی ہیں، جو ظاہر ہے پانی سے بہت زیادہ مہنگی پڑتی ہیں۔ پھر ایک اہم بات اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ پانی سے بجلی بنانے سے فیول کا خرچ صفر رہ جاتا ہے، بلکہ مزید یہ کہ زمینوں کو آبپاشی کے لیے نہریں اور انسانوں کو پینے کے لیے بآسانی پانی کے وسائل جا بجا حاصل ہو جاتے ہیں۔ لیکن فیولز کے جلانے سے فضا کی آلودگی میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے اور طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ پانی سے بجلی بنانے والا ادارہ وابڈا یعنی واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، جبکہ ایٹمی بجلی گھر الگ اتھارٹیز کے تحت کام کرتے ہیں۔ سولر سسٹم اپنی مدد آپ کے تحت لگائے جا رہے ہیں، اور لگ بھگ نصف بجلی تو نجی ملکیت بجلی گھروں کے ذریعے فراہم ہوتی ہے۔ اور سچ بات تو یہ ہے کہ یہی نجی بجلی گھر ہی فساد کی اصل جڑ ہیں۔ بغور سمجھا جائے
تو پتہ چلتا ہے کہ جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی نے تجارت کی راہ سے بغاوت کی سمت اختیار کرتے ہوئے ہندوستان کے اقتدار اعلیٰ پر ہی قبضہ جما لیا تھا، تو اس وقت نجی بجلی گھروں کے مالکان نے بھی کچھ ایسی ہی صورتحال پیدا کر رکھی ہے کہ ملک کی معاشی شہرگ ان کی کڑی گرفت میں ہے۔ پاکستان میں اس وقت کم و بیش 42 نجی بجلی گھر ہیں جنہیں انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز یعنی IPPs کہا جاتا ہے۔ یہ سب IPPs تھرمل یونٹس ہیں، یعنی مختلف فیولز کے ذریعے چلائے جاتے ہیں۔ ملک میں سب سے پہلی نجی پاور کمپنی ہب پاور کمپنی تھی، جس کا منصوبہ سن 1988 میں بے نظیر بھٹو حکومت کے دوران بنا۔ اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے بی کی حکومت کو اچانک رخصت کر دیا تو نواز شریف فری مارکیٹ اصلاحات کا ایجنڈا لے کر وزارت عظمیٰ کے عہدے پر براجمان ہو گئے۔ سن 1992 میں نواز شریف حکومت میں ہب کو پاور پلانٹ کے معاہدے پر دستخط ہوئے۔ یہ پلانٹ 3581 میگا واٹ بجلی بناتا ہے۔ اس وقت معاہدے میں لکھا گیا کہ ریاست پاکستان بجلی خریدے یا نہ خریدے، بجلی کی ضرورت ہو یا نہ ہو، بجلی بنانے کی کیپیسٹی کے مطابق پلانٹ کے مالکان کو ادائیگی لازمی کرنا ہوگی، اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ رقوم ڈالرز میں ادا کی جائیں گی۔ اس میں عالمی منڈی میں تیل اور گیس کی قیمتوں کا اتار چڑھاؤ اس کی کاسٹ میں شامل ہو جاتا، اور اس کے بعد روپے کی قیمت اوپر نیچے ہونے سے آپ ادائیگی ڈالرز میں کرتے ہیں۔ عوام پر فی یونٹ بجلی کا بوجھ بڑھتا چلا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیپیسٹی پیمنٹس کا وعدہ بھی کر لیا گیا۔ دیگر نجی پاور کمپنیوں کے ساتھ آئندہ ادوار میں جو بھی معاہدے کیے گئے ان میں بھی یہی ظالمانہ شرائط عائد کی جاتی رہی۔ اب اس وقت حالت یہ ہے کہ سرکولر ڈیٹ، جسے گردشی قرضہ بھی کہا جاتا ہے، وہ کئی بار تو 2200 ارب روپے تک جا پہنچتا ہے، اور یہ گردشی قرضہ دراصل نجی پاور پلانٹس کی اسی کیپیسٹی پیمنٹ کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے نا کمال کی بات۔ اب بجلی استعمال کریں یا نہیں، وہ بجلی بنائیں یا نہیں، پلانٹ کا ایک حصہ چلے یا کبھی وہ بھی نہ چلے، مگر پلانٹس کی پیداواری گنجائش کے اعتبار سے ریاست کے ذریعے صارفین کی جیبوں سے ہر صورت بھاری سے بھاری رقوم زبردستی وصول کر لی جائیں گی۔ اس وقت نجی پاور پلانٹس کے مالکان میں شریف خاندان، زرداری خاندان، داؤد خاندان، میاں منشا خاندان اور ان جیسے دیگر طاقتور خاندان شامل ہیں، جو ملکی وسائل کو دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں سے اور حتیٰ کہ منہ اور ناک کے ذریعے دن رات لوٹ رہے ہیں۔ ایک جانب سیاست تو دوسری جانب کاروبار۔ یہ تضاد پاکستان میں دیکھنے والی اور سہنے والی صرف بے بس عوام ہے، جو نہتی ہے اور کڑھنے اور جلنے اور خودکشیاں کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی۔ مشینری دن بدن مہنگی ہو رہی ہے، فیولز کی قیمت بھی بڑھتی جا رہی ہے، اوپر سے بجلی کے 34 کروڑ یونٹ سرکاری اداروں اور افسران اور اہلکاروں کو مفت فراہم کرنا ہوتے ہیں، پھر سرکولر ڈیٹ ادا کرنا ہوتا ہے، اس پر سود در سود تو بہر صورت ادا کرنا ہی پڑتا ہے، پھر بے شمار بجلی چوری بھی ہوتی ہے، اور زیادہ تر چور ملک کے بڑے لوگ ہیں جن کے خلاف کارروائی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی دسترس سے باہر ہے۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں ڈسکوز پیپکو کے ذریعے انتظام چلاتی ہیں، اور ان سب کے اوپر ایک سفید ہاتھی NTDC بھی کھڑا ہے۔ کراچی کی صورتحال سب سے مخدوش ہے، جہاں KESC نامی کمپنی نے شہریوں کا جینا دو بھر کر رکھا ہے۔ آئے روز کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہوتے ہیں، مگر نتیجہ صفر۔ ماہرین کے مطابق بجلی کی مہنگائی کے باعث ملک کی مجموعی قومی پیداوار میں بتدریج کمی آ رہی ہے، صنعتیں بند ہو رہی ہیں، کارخانوں میں کام ٹھپ ہوا پڑا ہے، چمنیوں سے نکلتا ہوا دھواں خال خال ہی دکھائی دیتا ہے۔ گھریلو صارفین ہی نہیں بلکہ سروسز، کمرشل اور کاشتکاری کے سیکٹرز میں بجلی کے استعمال میں کمی آ رہی ہے۔ بجلی کے استعمال میں کمی کی مرکزی وجہ اس کی مہنگائی ہے، پھر لوگوں کا شمسی توانائی پر انحصار بڑھ رہا ہے،
اور ایک جانب تو اس سے لوگوں کو کچھ فائدہ ہوا ہے، مگر ریاست کو نجی بجلی گھروں کو ادائیگیوں میں شدید عدم توازن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اگر نجی بجلی گھروں کی بجلی لوگ استعمال ہی نہیں کریں گے تو بل کہاں سے آئے گا، اور اگر اس مد میں وصولیاں نہیں ہوں گی تو نجی بجلی گھروں کو ادائیگیاں کہاں سے کی جا سکیں گی۔ سن 2023 کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کو سولر ذرائع سے 0.8% بجلی حاصل ہوتی تھی، جس میں اب 2 سے 3 گنا اضافہ ہو چکا ہے، اور مزید اضافہ جاری ہے، کیونکہ لوگ بجلی کی فراہمی کے ریاستی نظام پر مزید اعتبار کرنے کو آمادہ دکھائی نہیں دے رہے۔ پاکستان میں بجلی کی مجموعی پیداوار میں پن بجلی کا حصہ 28.6%، نیوکلیئر کا 18.6%، RLNG کا 17.1%، کوئلے کا 16%، قدرتی گیس کا 11% اور فرنس آئل کا 4% حصہ ہے۔ ملکی ذرائع سے حاصل کردہ کوئلے سے بجلی کی پیداواری لاگت 5 سے 7 روپے فی کلو واٹ ہے، جبکہ درآمدی کوئلے سے یہی لاگت 15 سے 25 روپے فی کلو واٹ تک بڑھ جاتی ہے، اور حالت یہ ہے کہ تھر کول کا پروجیکٹ 50 برسوں سے التوا کا شکار ہے۔ اور ابھی تو شکر یہ ہے کہ گزشتہ حکومت تحریک انصاف کی جو تھی اس نے بہت زور لگا کر نجی بجلی گھروں کے لیے ڈالر کی قیمت کو 160 روپے پر فکس کر دیا تھا، جس سے گردشی قرضہ کچھ کنٹرول میں ہے، وگرنہ جس طرح ڈالر کی قیمت 300 روپے تک گئی تھی، گردشی قرضہ بھی کنٹرول سے باہر ہو جاتا۔ اب ان حالات میں کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ سب سے بڑے نجی پاور پروڈیوسر ہب پاور کمپنی نے کہا ہے کہ پاکستان میں بجلی کا استعمال کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ادارے نے یہ پیش گوئی بھی کی ہے کہ بجلی کی مہنگائی کے باعث فیکٹریز اور کارخانے بند ہو رہے ہیں، اور سن 2024 میں ملک میں بجلی کا استعمال مزید کم ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ ہبکو کے مطابق سن 2023 میں بجلی کے استعمال میں 6واں حصہ کمی آئی۔ ہبکو کو اپنی گنجائش کے مطابق اس برس 3.5 ملین ٹن کوئلہ درکار ہے، لیکن یہ کمپنی محض 7,50,000 ٹن کوئلہ خریدنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہبکو اپنی کل گنجائش کا 5واں حصہ بجلی بنائے گا، اور غلط معاہدوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قیمت پوری گنجائش کی ہی ادا کی جائے گی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ گزشتہ 40 سالوں سے جو بویا ہے وہ کاٹ رہے ہیں۔ پالیسیز غلط بنائی گئیں۔ ہر شخص پاکستان میں اپنی ذات سے آگے نہیں سوچتا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی منصوبے کا تعلق پورے ملک سے ہو، پورے ملک کی عوام سے ہو، اس میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ میرا فائدہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے معاہدے ڈرافٹ ہوتے ہیں، جن میں معاہدہ کرنے والوں کا تو فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، لیکن عوام کا نقصان ہوتا ہے۔ اب اگر بجلی کے بلوں کی ماری عوام سولر پاور کی طرف آتی ہے تو خبریں گردش کرنے لگ جاتی ہیں کہ سولر انرجی پر بھی ٹیکس لگایا جائے گا۔ مطلب کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ شرط لگی ہے کہ تم زندہ رہ کے دکھاؤ، ہم تمہیں اس ملک میں زندہ رہنے نہیں دیں گے۔ اور بہت سے غریب عوام اگر آپ ان سے اس وقت بات کریں گے تو وہ پاکستان سے زندہ بھاگ کا نعرہ لگاتے دکھائی اور سنائی دیں گے۔ میری گزارش ہے حلقہ احباب سے، جو لوگ اس وقت اقتدار کے ایوانوں میں موجود ہیں، کہ ان معاہدوں پر بے شک اگر آپ کو انٹرنیشنلی کسی باڈی کو انوالو کرنا پڑتا ہے، اس کو انوالو کیجئے، جو ہو سکتا ہے وہ کیجئے۔ چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنا سکتے ہیں تو وہ بنائیے، سولر فیلڈز بنا سکتے ہیں تو وہ بنائیے سولر انرجی کے لیے، اور جو لوگ نجی طور پر سولر انرجی کے ذریعے بجلی پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کو پروموٹ کیجئے۔ ان کے اس عمل کو مزید مشکل نہ بنائیے، اس میں ان کے لیے آسانی پیدا کیجئے۔ ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ مئی میں اس وقت درجہ حرارت 45، 46، 47 ڈگری سیلسیس تک چلا گیا ہے۔ جو انوائرمنٹل چینج ہے وہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے جو پوری دنیا کے اوپر منڈلا رہا ہے۔ سولر انرجی کلین انرجی کا تصور کی جاتی ہے۔
اگر لوگ سولر انرجی کی طرف آئیں گے تو وہ ہماری انوائرمنٹ، ہمارے ماحول کے لیے بھی بہتر ہے، ایک ماحول دوست سورس آف انرجی ہے۔ ہم درخواست ہی کر سکتے ہیں، ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، جب تک کوئی سنتا نہیں ہم اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے، درخواست کرتے رہیں گے اور لوگوں تک آگاہی پہنچاتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔